آپ ہر چکر میں حضرت کا بوسہ لیتے تھے، ہر چکر میں. تو یہ دیکھا مشرکین نے کہ ان کو یہ چیز مرغوب ہے، اور یہ اہتمام کرتے ہیں طواف میں حجر اسود کے بوسے کا. میں عرض کروں، بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. یہ بیجا مطالبے، کیا بیجا مطالبے؟ جی ہاں، یہ ہمارا مطالبہ، یہ ہمارا مطالبہ. ہمارا مطالبہ ہے ہی نہیں اصل تو. ہمارے یہاں تو مطالبے کی شکل رائے ہے، ڈرتے ہوئے رائے دے دو بس، خلاص رائے دے دی وہ ہو گیا. رائے دے دی کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، بس رائے دے دو بس. کہ رائے ہے کہ رائے پیش کر دو. چنانچہ مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو حجر کا بوسہ بہت محبوب ہے. بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 0096650897282. انہوں نے یہ چاہا کہ جب آپ اس کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی چاہت کے ذریعے ہم اپنی کون سی چاہت پوری کریں. تو آپ سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے حجر اسود کا. کہ کیوں؟ کہ پہلے آپ ہمارا مطالبہ پورا کریں. سنو میری بات دھیان سے، کہ ہم آپ کو حق سے روکیں گے جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا. سنو دھیان سے، یہ اس کا خلاصہ ہے. حجر اسود کا بوسہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے. جی ہاں، ایک نیک عمل ہے. اس کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں. یہ نہیں کہ چلو چھوڑ دو حجر اسود کا بوسہ، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے. سنو کہ بھائی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے آپ تھوڑا سا یہ مان جاؤ نا، تو تاکہ اختلاف تو ختم ہو جائے. یہ آپ نے یہ نہیں خیال کیا کہ حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یہ طواف تو کرنے دے رہے بیت اللہ کا، یہ کافی ہے. جی ہاں سنو، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جب تک آپ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے. یہ کیا مطالبہ ہے؟ کہ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے گزرا کریں تو حالانکہ بدری صاحب یہ فوراً یاد دلایا. تو ساتھیوں سے چوک ہوگی دونوں اعتبار سے، کام سے بھی اختلاف کر دیں گے یا ایسے بھی کام ہو جائے گا جس سے بظاہر کام کا نقصان دکھائی دے گا. لیکن نے خود کہہ دیا حضرت حاتم نے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. ایسا تھوڑا ہی ہے کہ مشرکین کو اگر آپ کے حملے کی خبر ہو جائے گی تو کہیں وہ آپ پر غالب آ جائیں گے. تو یہ نہیں کہا کہ بھائی تم تو ان میں مل گئے ہو، تم تو ان کے ساتھ ہو گئے ہو. جی ہاں، اب تو میں کیا بتاؤں. اب تو یعنی ساتھ ہی تقسیم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تقسیم. جی ہاں، تم کس کے آدمی ہو، تم کس کے آدمی ہو. جی ہاں، عجیب بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ وہ آدمی اس کا ہے، وہ آدمی اس کا ہے. میں پوچھوں گا یہ بتاؤ کام کا کون ہے؟ کام کا آدمی کون ہے؟ جی ہاں، کہ یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں. تو یہ ان کے ہو گئے، یہ ان کے ہو گئے، کام کے تو نہیں ہوئے. کام کے تو نہ ہوئے. یہ کام کے بنو، تو کام کے بنو گے تو اجتماعیت پیدا ہو جائے گی خود بخود. اور ذات کے بنو گے تو ذات تو بہت سی ہیں. ہاں، ذات تو بہت سی ہیں. جی ہاں، وہی تو محافظہ کا ملفوظ ہے کہ شخصیتوں پر امت جمع نہیں ہوتی. شخصیتوں پر امت جمع نہیں ہوتی.
شخصیت اور امت جمع نہیں ہوتی، شخصیتیں مختلف ہیں. امت جمع ہوگی صحابہ پر، جی ہاں، امت جمع ہوگی سیرت پر، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی. کوئی بھی شخصیت ہو، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے. امت جمع ہوگی صحابہ پر، سیرت پر، جی ہاں، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی. تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ غلطی ہو جانے پر قربانیاں یاد کرو، اور غلطی ہو جانے پر تعویل کیا کرو. اب تعویل کا مزاج نہیں ہے، اب تحقیق کا مزاج ہے کہ تحقیق کرو. جی ہاں، جھوٹے الزامات لگاؤ پھر ان کی تحقیق کرو، پھر الزام لگاؤ پھر تحقیق کرو. جی ہاں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے. میں نے کہا کہ تم نے سنا ہے نا تو پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں ایسا ہوں تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر تمہارا خیال یہ کہ بات نہیں ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اپنے کام میں لگے رہو. اگر یہ بات سچ ہے جو تم نے سنی ہے تو تعویل کی ضرورت ہے، اور اگر غلط ہے تو تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اسلام میں تحقیق تو ہے ہی نہیں. اسلام میں تحقیق نہیں ہے. اگر مسلمان سے غلطی ہو تو تحقیق کی اجازت نہیں ہے. تعویل کا حکم ہے، اس کا حکم ہے تعویل کا حکم دیا. تحقیق کا حکم نہیں، تعویل کا حکم. تحقیق کا حکم تو جب ہے جب خبر کوئی فاسق لائے تاکہ فاسق کو پکڑا جائے. یہ فاسق ہے جو تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے، فاسق کو پکڑو. اور اگر خبر مومن لائے تو تعویل کرو. کیا کرو؟ تعویل. جی ہاں، تو تعویل کرو اگر خبر مومن لائے. اور اگر خبر فاسق لائے تو تحقیق اس لیے کی جائے گی تاکہ فاسق کا فسق ثابت ہو جائے کہ یہ مسلمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. اس نے ہمارے یہاں ساتھی غلطی کی تعویل کیا کرو. تعویل کا حکم ہے، تحقیق نہیں. تحقیق نہیں بلکہ تعویل. تعویل کہتے ہیں کہ کسی گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، کسی غلطی کو ثابت مت ہونے دو. یا صحابی نے خود اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے زنا کیا. کوئی خبر نہیں لے کر آیا، کوئی خبر لے کر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے خود آگے اطلاع کی کہ میں نے زنا کیا. تو آپ نے تعبیر کی کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا، تم نے بوسہ لیا ہوگا، اس کو تم زنا سمجھو گے، جاؤ، تاکہ زنا ثابت نہ ہو. میں نے کہا نہیں جی میں نے زنا کیا ہے. فرمایا نہیں، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا عورت کو تو اس کو زنا سمجھے ہوں گے، ہاتھ کا زنا ہے، جاؤ، زنا نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں جی میں نے زنا کیا ہے. فرمایا تم نے آنکھ سے دیکھا ہوگا اس کو، تم زنا سمجھ رہے ہوں گے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا. اب یہ مزاج ختم ہو گیا. اب ایک آدمی کے بارے میں ایک جھوٹ کوئی گھڑے گا اور سب اس کو پھیلاویں گے. جی ہاں، سب پھیلائیں گے، اس کو پھیلاؤ، اسے پھیلاؤ. جی ہاں، کیا فائدہ اس سے سوائے اس نقصان کے کہ اس بات کو نقل کرنے والے مریں گے نہیں جب تک اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جانا. یہ پکی بات ہے، میں تو حدیث کی بات کہہ رہا ہوں. یہ مریں گے نہیں جب تک گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جانا. یہ آپ کو دیکھی بات ہے، بالکل یقینی بات ہے. کہ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے. آخرت کا عذاب ڈبل ہے، آخرت کا عذاب ڈبل ہے. اس گناہ کا عذاب جو انہوں نے کیا اور اس گناہ کا عذاب جو انہوں نے پھیلایا، ڈبل عذاب دیا. قرآن نے صاف فرمایا، قرآن میں کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دگنا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمارا کام ہے اچھی باتوں کو پھیلانا، اپنے
ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، صاف. ہاں، ورنہ یہ پکی بات ہے کہ کسی پر تہمت لگا کے اسے گرا دینا، اٹھا دینا، یہ کام کسی کا ہے نہیں. یہ تو اللہ کا نظام ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. ہاں، وہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں. یہ ہاں، یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا کام ہے. کوئی کسی کو نہ آگے کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا. یہ مخلوق کا کام ہی نہیں ہے، کام اللہ کا ہے. جی ہاں، وہ خود چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خود منتخب فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں. بس اپنے آپ کو قبول کرانے کی فکر میں رہیں سب کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں قبول کر لے. صفات قبولیت کی طرف فکر، صفات قبولیت پیدا کریں، صفات قبولیت پیدا کریں. کیوں؟ تاکہ اپنے پیروں چلیں. ورنہ سہارے سے چلنے والے مردے ہوتے ہیں. سہارے سے کون چلتے ہیں؟ مردے چلتے ہیں. مردے کو سہارا چاہیے. ذرا دیکھا جاتا ہے کندھوں پر. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں آگے بڑھانے ہیں. بھائی آپ رائے دو نا میرے متعلق، مجھے آگے بڑھایا جائے. جی مجھے آگے بڑھانے کی رائے دو نا. آپ مشورے میں رائے دینا میرے متعلق کہ مجھے آگے بڑھاؤ. دیا سنو، یہ مردہ ہے. لیکن مردہ کہتا ہے اٹھانے والوں سے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. حدیث میں کیوں؟ کیا خود ہی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. وہ محتاج ہے، وہ کہ اسے آگے بڑھایا جائے. اسلام میں آگے بڑھنے کے صرف 2 اسباب ہیں. ایک اخلاص، جی ہاں، ایک تو اخلاص اور دوسرے قربانیاں. بس قربانی اور اخلاص. اخلاص کا مطلب سیکھتا نہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے، کہ اللہ کے لیے کرنے والا مخلوق سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. مخلوق سے طالب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ ہے مخلص، کہ اس کا کوئی اپنا مطالبہ نہیں ہوگا کہ ہم اتنے پرانے ہو گئے، ہم سے بیان نہیں کرواتے، ہم اتنے پرانے ہیں، ہم سے فیصلہ نہیں کرواتے. جی ہم اب تک ہم نے اتنا سال گزارے تبلیغ میں، ہمیں کیا ملا؟ جی ہم یہ سوال کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب سے، کہتا آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں؟ نہیں کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے آئے ہوئے یہاں اتنے دن ہو گئے لیکن میرا کوئی بیان نہیں ہوا. انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت نے فرمایا کہ یہاں رہتے رہتے اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال آ گیا کہ ہمارے سے بیان نہیں کرایا تو سمجھ لینا کہ دل میں اخلاص نہیں ہے. دل میں اخلاص نہیں ہے. یہاں رہتے رہتے اگر ایک دفعہ بھی خیال آ گیا کہ ہم سے بیان نہیں کرایا تو سمجھ لینا کہ اخلاص نہیں ہے. یہ نے جواب دیا پوچھنے پر کہ میرا استعمال بھی نہیں ہوتا، آپ اس سے ناراض ہیں؟ نے فرمایا کہ اگر پوری زندگی میں بھی ایک مرتبہ خیال آ گیا ہے کہ قیام میں کہ میرا کوئی استعمال نہیں ہو رہا تو پھر اخلاص نہیں ہے. اس لیے کہ مخلص ان کو کہا گیا ہے کہ اگر کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کریں، مل جائے تو کوئی بھی پرواہ نہ کریں. حدیث میں اسی طرح ہے، یہ مخلص کی پہچان ہے. مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کریں اور کھو جائے تو کوئی ان کو تلاش نہ کریں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں 2 بنیادی، اخلاص اور قربانی. بات یہ ہے کہ آدمی قربانی کے بغیر
اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کو وہاں سے پیچھے ہٹنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ بات وہی کہ بھئی قبولیت کا انتخاب کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے. کوئی کسی کے قریب ہو جائے دور ہو جائے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام وہ عمر کے پاس آ کے بیٹھ گئے، دونوں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے قریب، اور کمرہ خالی اور کوئی نہیں. انہیں یہ خیال ہوا کہ ہم تو ایسی جگہ آ کر بیٹھ گئے کہ اب امیر المومنین سے ہمارا قرب ہو گیا ہے اور تعلق ہو گیا، بس ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ ساتھی جو اطاعت کے ساتھ ملکوں میں محنت کر کے آئے اور تقاضے پورے کر کے اللہ کے راستے سے واپس آئے، وہ جب آگے بڑھنے لگے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہاں آؤ بتلاؤ کیا کر کے آئے ہو. ان سے کہا سہیل ذرا پیچھے ہٹو، ان آگے بڑھاؤ. حارث تم ذرا سے پیچھے ہٹو، ان آگے بڑھاؤ. اب یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، لوگ آگے بڑھ گئے. اب جو بھی آدمی آتا وہ دیکھتا کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے نیا آدمی، اس کو پیچھے کر دیتے. جو بھی آتا ہے انہیں پیچھے کر دیتے. کمرہ بھر گیا انصار مہاجرین سے اور محنت کرنے والوں سے، اور یہ دونوں کے دونوں کمرے سے باہر نکل گئے. ان کے لیے جگہ ہی نہیں رہی کمرے میں. آلے کہاں بیٹھے تھے؟ حضرت عمر کے برابر بیٹھے تھے دائیں بائیں. باہر نکل کر ایک نے کہا دوسرے سے دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ کہا ما صنع باليوم، دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہم سب سے آگے تھے، سب سے پیچھے کر دیے گئے. دوسرے نے جواب دیا دیکھو بھائی امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیچھے کر دیا انہیں آگے کر دیا. اس کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر ہم کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر محنت کرتے ہیں تو آج ہم کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ صاف کہا دعو و دعیتم. ان کو بلایا گیا تقاضوں پر، انہوں نے تقاضے پورے کیے. ہمیں بلایا گیا تقاضوں پر، ہم نے تقاضے پورے نہیں کیے. لہذا جو محنت کے میدان میں نہیں تھے وہ تمہاری قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ محنت کے میدان میں نہیں تھے وہ تمہاری قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے جب لوگ نکل گئے تو یہ دونوں حضرت حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کے الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس کی تلافی کیسے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے، اور تم انصار مہاجرین کے ساتھ جب ہو سکتے ہو جب تم یہاں سے مدینہ منورہ سے فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں دین کا کام کرتے رہو یہاں تک کہ وہیں مر جاؤ. چنانچہ دونوں نکل گئے، دونوں نکل گئے اور واپس پلٹ کے مدینہ نہیں آئے. محنت کرتے رہے یہاں تک کہ کسی ملک میں جا کے شہید ہوئے دونوں. تاکہ اگر تم ایسا کر لو کہ کسی ملک میں چلے جاؤ وہاں دین کا کام کرتے کرتے وہاں تم مر جاؤ پھر تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہو جو انصار و مہاجرین تھے. یہ فرق ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ ہے کام کہ ہم اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانے، اور قبولیت صفات قبولیت سے ہے. قبولیت صفات قبولیت سے ہے. اس میں ہمیں اس محنت پر یقین بھی ہو کہ ہاں یہ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے، اعمال نبوت ہے. اس پر ہمیں یقین بھی ہو، اس پر ہمیں یقین ہو
کہ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں، اعمال نبوت ہیں، اور ان اعمال کو اپنے تزکیے کے یقین کے ساتھ کریں، ان اعمال کو تزکیے کے یقین کے ساتھ کریں کہ ہمیں دل سے یقین ہو اس میں کہ اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنا کر چلانا ہے، اور یہ سواد اپنے اندر اور ہر ممکن اجتماعیت پیدا کرو، ہر ممکن اجتماعیت پیدا کرو، اختلافات کے باوجود اجتماعیت کو ٹوٹنے نہ دو، اختلافات کے باوجود اجتماعیت کو نہ ٹوٹنے دو، کیونکہ اختلافات جتنے بھی ہوں گے وہ اجتماعیت سے حل ہوں گے، اختلاف سے اختلاف حل نہیں ہوتا، اختلاف سے اختلافات حل نہیں ہوتے، اختلاف سے اختلافات حل نہیں ہوتے، اس لیے آپ سب حضرات اس کا عزم کرو، عزم کہ انشاءاللہ اجتماعیت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ اور نظام دین سے جڑ کر ہی چلنا ہے، اس کے علاوہ جائیں گے کہاں؟ جائیں گے کہاں؟ بتاؤ کوئی راستہ ہے؟ جائیں گے کہاں؟ یہ خیال کر کے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو اپنا کام کریں گے، اور سمجھتے تھے کہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کچھ دیر کے لیے اڑیں گے، میں محض کی باتیں نقل کر رہا ہوں، اور سمجھتے تھے اختلاف پر کہ پتنگ اڑتی ہے بڑی بلندی پر، بالکل بادل میں پہنچ جائے، 5 مرتبہ اڑانا والے کو بھی نظر نہیں آتی اتنی بلندی تھی، اس خیال سے کہ میرے اندر تو اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب اگر میرا اصل سے تعلق نہ ہو تو کیا حرج ہے، تو کیا حرج ہے؟ ہاں جب تک نیچے نیچے اڑتی تھی تو خطرہ تھا کہ کسی کھمبے میں، کسی تار میں، کسی درخت میں الجھ جاؤں، اب تو بہت بلندی پہ ہوں، اب کیا ضروری ہے کہ کسی سے جڑ کر اڑا جائے، اب تو ہمارے اندر اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اتنی بلندی پر ہے۔ بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 0096650897282 کہ خود چلنے کی صلاحیت ہے، اور جو ہی یہاں سے ڈور کٹتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ ہوا میں فضا میں باقی رہتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا نزول شروع ہوتا ہے، گرنا، یہ تو بچوں کے ہاتھوں میں، لوگ دوسرے چھینیں گے اسے پھٹ جائے گی، یہ بجلی کے تاروں میں ختم، عجیب بات ہے، جب تک اڑانے والے کے ہاتھ میں ڈور ہے اس وقت تک بلندی ہے، یہ ہے نا اس پلنگ کا اصول، اگر کھینچا جاتا ہے ڈور کو تو یہ کھینچا جانا نیچے گرانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اوپر اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، اوپر اٹھانے کے لیے۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کسی کو ترقی دینی ہوتی تھی تو اس کو اوپر سے نیچے لایا جاتا تھا ترقی کے لیے، اوپر سے نیچے لایا جاتا تھا، وہاں یہ بات نہیں تھی کہ دیکھو بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں وہاں سے یہاں کر دیا، ہمیں وہاں سے یہاں کر دیا، کیوں کہ کبھی بھی کسی منصب کو اپنا حق نہیں سمجھا،
اپنا حق کبھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا حق ہے، کبھی نہیں. حضرت خالد بن سعید انہوں نے 1 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا. 1 سال تک ابوبکر صدیق کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا. 1 سال کے بعد آئے مدینہ منورہ. ایک سال کے بعد آئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا. ایک لشکر کا امیر بنا دیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ خالد نے سعید کو حضرت بکر نے لشکر کا امیر بنا دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المؤمنین ان کو ہرگز امیر نہیں بنانا لشکر کا، انہوں نے آپ کی عمارت سے اختلاف کیا ہے. واپس منگوائیے جھنڈا کہ اے عمر اب تو میں ان کو امیر بنا چکا ہوں اور جھنڈا ان کو دے چکا، اور وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر چلے گئے. اب تو لشکر کی روانگی کا وقت ہے، اعلان ہو چکا، اب تو جانے دو. کہ نہیں امیر، ہرگز نہیں. جس آدمی نے آپ کی عمارت سے اختلاف کیا ہے آپ نے اس کو امیر کیسے بنا دیا؟ آپ نے اس کو امیر کیسے بنا دیا؟ جو خود آپ کی اطاعت پر نہیں ہے وہ دوسرے کو آپ کی اطاعت پر کیسے لاوے گا؟ سنو تو صحیح، یہ ہے تمہر کی، یہ ہے تمہارا کرتا کہ جو خود آپ کی اطاعت پر نہیں ہے وہ دوسروں کو آپ کی اطاعت پر کیسے لاوے گا؟ یعنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اڑ گئے. روایت میں ہے اتنا اصرار کیا حضرت عمر نے کہ نہیں مومنین یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. خالد بن سعید سے آپ جھنڈا واپس منگوائیں کیونکہ انہوں نے آپ کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا. آپ نے کیوں ان کا امیر بنایا؟ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیجا کہ جاؤ حضرت خالد بن سعید سے کہو کہ وہ جھنڈا واپس کر دیں اور وہ لشکر کے امیر نہیں ہے. علماء کا دستور یہ تھا کہ بتانے کے لیے کہ کون امیر ہے جھنڈا دیا جاتا تھا. وہ جھنڈا امیر اپنے گھر پر جھنڈے کو لگا دیا کرتے تھے جس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ لشکر کے امیر ہے. آدمی گیا جا کے کہا کہ مومنین نے بھیجا ہے، جھنڈا واپس منگوایا ہے. حضرت خالد نے یہ کہہ کر جھنڈا واپس کیا کہ ہمیں عمارت کے ملنے کا کی کوئی خوشی نہیں تھی اور سننے کا کوئی غم نہیں ہے. جیسے پہلے تھے ویسے امیر کا حکم تھا اس لیے ذمہ دار بنے تھے، اب امیر کا حکم نہیں ہے اس لیے نہیں صحیح. یہ تھا مزاج. اس لیے میں عرض کر رہا کہ بھائی ہر ممکن اجتماعیت کو باقی رکھو، کچھ بھی صحیح. حیرت کی بات ہے یعنی اعمال دعوت سے اختلاف کر کے امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اعمال نبوت سے اختلاف کر کے امت میں اختلاف پیدا کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اس لیے اجتماعیت کے ساتھ چلو، اجتماعیت کے ساتھ چلو. اختلافات ہوا کرتے ہیں لیکن یہ اختلافات اطاعت سے حل ہوتے ہیں. اختلاف سے اختلافات اور بڑھیں گے اور یہ اختلاف سے اختلافات کبھی حل نہیں ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ. دیکھو جتنے پرانے حضرات یعنی ملکوں میں عمومی طور پر نقل و حرکت میں آئیں گے اور جتنا زیادہ سے زیادہ پرانے اپنے آپ کو عمومی کام میں استعمال کریں گے
یہی سارے فتنوں کا اثر ہے، کیونکہ یہ سیرت میں ہے اور صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ اگر کوئی بات ایسی پیش آ جائے جو ہمارے کام کی نہیں ہے تو آپ اپنے صحابہ کو کام میں مشغول کر دیا کرتے ہیں، صحابہ کو کام میں مشغول کر دیا کرتے، جتنا عمومیت کے ساتھ پھیلا ہوگا اتنی زیادہ حفاظت اور ترقی ہے۔ اس لیے پرانوں کا جمع ہونا، پرانوں کا جمع ہونے میں اتنی خیر نہیں ہے جتنا پرانوں کے بکھرنے میں خیر ہے۔ بکھرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملکوں میں جماعتیں لے کر عمومی ماحول میں پھریں، اس میں جو خیر ہے وہ خیر اب پرانوں کے جمع ہونے میں نہیں ہے۔ آپ صاحب فرماتے تھے ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے۔ ہماری جماعتیں پرانے خاص طور پر یہ سب کچھ چھوڑ کر انفرادی اور عمومی محنت میں مشغول ہو جائیں، بس یہی اجتماعیت کا اور یہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ اور میں صاف کہہ دیتا ہوں، جب بھی تم لوگ جمع ہوگے کسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، خدا کی قسم اختلاف اور بڑھے گا، اور بڑھے گا، اختلاف اور بڑھے گا۔ تم 100 بار بھی جمع ہو کے دیکھ لو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اختلاف اور بڑھے گا، کیونکہ جو اختلاف کی بنیاد پر جمع ہوں گے ان کے اختلاف میں ان کے جمع ہونے سے اور زیادتی ہوگی۔ کیونکہ ہم تو بھلائی چاہتے، ہم تو کام چاہنے کے لیے جمع ہوئے، بھائی کام چاہنے کے لیے تو کام کرنے والوں کے ساتھ جمع ہوگے تب تو کام چاہنے والے بنو گے، اور اگر کام چاہنے کے لیے کام کرنے والوں سے الگ ہو کر جمع ہوگے تو اس سے تو اختلاف اور بڑھے گا۔ شیطان الٹی ہی سجاتا ہے کہ ہم تو خیر پر جمع ہو رہے ہیں، ان اردنا اجل حسنہ، ان اردنا، جی ہاں یہ کہا تھا مسجد درار والوں نے، یہ کہا تھا ان اردنا اجل حسنہ، کہ بھئی ہم تو یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے نا، ہم تو اصل میں کام کے لیے، کام کے نفع کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں۔ یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا، ان اردنا الا الحسنہ، ہم تو کام ہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں۔ جمع کہاں ہوئے؟ مسجد درار میں، کہ ہم تو بھائی خیر ہی چاہتے ہیں، مسجد درار میں جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے جاؤ لکڑی اکٹھی کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دو، جہاں لوگ جمع ہوئے ہیں امام علیہ کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، جا کے وہاں آگ لگا دو۔ تو گئے صحابہ، لکڑیاں جمع کی، اس مسجد کو جلا دیا، حالانکہ مسجد تھی، حالانکہ مسجد کی، کہ وہاں سب بھی جمع ہوں گے، وہاں تو مخصوص لوگ جمع ہوں گے۔ میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا بعض لوگوں نے، اور یہ نہیں کہ وہ کفار تھے، نہیں ایمان والے تھے، جی کفار نہیں تھے، مسجد بنائی تھی، الگ جمع ہوں گے، الگ جمع ہو کر سوچیں گے، ہائے کتنے غم کی بات ہے، سب کے ساتھ جمع ہو کر سوچتے تو اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ مفسا فرماتے تھے اللہ کی نظر میں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے جو امام کے درمیان اختلاف پیدا کرے، چاہے اس کی نماز، اس کا ذکر و تلاوت عرش تک جا پہنچے، کہاں تک؟ عرش تک جا پہنچے۔ آگ نہ جاؤ، آگ لگا دو مسجد کو، وہ مسجد جلاتی اور آگ لگی، ساری مسجد ختم ہو گئی، اور جو وہاں جمع تھے سب بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے کہ یہاں تم گھر بنا لو، جگہ خالی ہو گئی، کہ میں کیسے گھر بنا لوں یہاں؟ اللہ نے تو آپ کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا۔ اللہ نے فرمایا
یہاں ہر چیز قدر نہ رکھنا، میں یہاں گھر بنا کے رہوں، میں یہاں گھر بنا کے رہوں. اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، یہاں ہر چیز قدر رکھنا، میں یہاں گھر نہیں بنا سکتا. کہ اچھا عرض کیا کہ جی فلاں ایک اور صحابی ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے مکان کی، ان کو دے دیجیے. آپ ان کو بلایا، ان سے فرمایا کہ تم یہاں گھر بنا لو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر تو وہاں بنا لیا، گھر تو میں نے وہاں بنا لیا، مگر فرماتے ہیں جب تک میں اس جگہ پر رہا، اس زمین پر گھر بنا کر، اس وقت تک میں بے اولاد رہا، اس وقت تک بے اولاد. جی ہاں، اختلاف کی نحوست کہ جب تک اس جگہ پر رہا بے اولاد رہا. اور وہاں سے اس جگہ سے پرندے بھی اتنی وحشت کرتے تھے کہ کسی کبوتر نے میرے گھر میں گھونسلہ نہیں بنایا. کبوتر کو دیکھ کر کسی بھی سوراخ میں داخل ہو کر گھر کے اندر انڈے دیتے، گھونسلہ بنا دیتے. اتنی وحشت تھی اس جگہ پر کہ کسی کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنانا پسند نہیں کیا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ انڈے جمع کیے، مرغی بٹھائی انڈوں پر کہ بچے نکلیں گے، کہ ایک بھی انڈے میں سے بچہ نہیں نکلا. خود کہتے ہیں صاحب کہ یہ اس مسجد کی جگہ کی نحوست تھی. حالانکہ مسجدیں اس طرح چمکتی ہیں آسمان والوں کے لیے جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں زمین والوں کے لیے. لیکن جہاں افتراق کی بنیاد پر جمع ہوئے، اللہ نے اس جگہ کو ایسا منحوس بنایا، ایسا منحوس بنایا، ایسا منحوس بنایا الگ کہ ہم الگ الگ جمع ہو کے سوچیں گے کیا تفریقہ میں ہوگی. یہ تفریق ہے، الگ جمع ہونا ہی تفریق ہے، الگ جمع ہونا ہی تفریق ہے، الگ جمع ہونا ہی تفریق ہے. ہمارا کوئی مرجع نہیں ہے سوائے نظام الدین. سب یاد رکھیے. اگر فتنوں سے اور ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو مرجعیت اور اجتماعیت پر آؤ. اس لیے دوستو عزیزو ارادے کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر ممکن اجتماعیت کو پیدا کرنا ہے اور اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ. اور یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. ہمت کر کے